اور جو بھی کوئی اگر کوئی پرابلم میں ہے, کچھ بھی ہے, کسی کو کوئی ایشو ہے, کسی قسم کا بھی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا دوائیاں, میڈیسنز, کسی قسم کا بھی کوئی بھی پرابلمس اگر آپ کو آ رہے ہیں آپ کے شہر میں کسی بھی جگہ, تو آپ پلیز ہم سے رابطہ کریں اور ہم ضرور آپ کو رسپونڈ کریں گے انشاءاللہ. کیا ہم نوجوانوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے لیے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, اور رابطے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پروسیجر بتا دیتی ہوں. ہمارے پیج پہ جائیں اور وہاں پہ اسپیسیفک جو نمبر ہے ہمارے آفس کا اس پہ رابطہ کریں. اس پہ الحمدللہ ہم نے کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے تھے, اور جس میں ایک پروجیکٹ پلانٹیشن کا تھا, اور ایسے کر کے امپلائمنٹ پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بے روزگاری پہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ملک میں بے روزگار نہ رہے. جو پروجیکٹ ہمارا ہے وہ ان امپلائمنٹ پہ چل رہا ہے ابھی, جس پہ ہم صحیح دن رات محنت کر رہے ہیں, اور صحیح جو ہے نا نہیں پتہ ہوتا نیند کا, نہیں پتہ ہوتا دن کا, نہیں پتہ ہوتا رات کا. ہم اس پہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور ان امپلائمنٹ جو پروجیکٹ ہے اس پہ بیسیکلی ابھی تک ہم نے 100 لوگ ہائر کر لیے. السلام علیکم ناظرین, این اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی میں. اس وقت ایک منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں. نوجوانوں پر مشتمل ایک ایسی تنظیم ہے گڈ ول کنیز, جو کہ فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات بھی عوام کو دے رہی ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے بے روزگاری سمیت مختلف معاشرتی اصلاح کے فرائض جو سر انجام دے رہے ہیں. ان سے ملیں گے, ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا ہے اور یہ منفرد کام کس طرح کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ سمیع, جو گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کے صدر ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ان کے ذہن میں یہ منفرد آئیڈیا آیا کیسے ہے اور یہ کام کیسے کر رہے ہیں, اور ان کی تنظیم یا اس فاؤنڈیشن کی وجہ سے آج کل کتنے لوگ جو ہیں وہ آج تک مستفید ہو چکے ہیں. السلام علیکم. پہلے تو میں چھوٹا سا تعارف کروانا چاہوں گا. میرا نام راجہ سمیع عابد ہے اور میں گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. اور سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اللہ پاک کا کہ جس نے مجھے موقع دیا کہ میں انسانیت کو سرو کر سکوں, کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, حقوق والی بات کبھی معاف نہیں کروں گا. تو پہلے تو میں اپنے آپ کو ایک خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے سلیکٹ کیا کہ میں ایک خدمت انجام دے سکوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آرگنائزیشن میں آفیشیلی آن گراؤنڈ کام کرتے ہوئے تو ہمیں 2 سال ہو گئے, لیکن پریویسلی اس سے پہلے ہمیں کافی عرصہ ہو گیا اس پہ کام کرتے ہوئے, لیکن آفیشیلی ہمیں کام کرتے ہوئے الحمدللہ ہمیں 2 سال ہو گئے. اور اس 2 سال کے دوران جو ہے ہم نے پاکستان کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے بہت کام کیا. الحمدللہ ہم نے کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے تھے, اور جس میں ایک پروجیکٹ پلانٹیشن کا تھا, اور ایسے کر کے امپلائمنٹ پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بے روزگاری پہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ملک میں بے روزگار نہ رہے. کیونکہ ہمارے ملک میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس جو ہے تعلیم ہے, لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے کام کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا, اور اس کے بعد میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سٹیپ پہ یہ لوگ میرے ساتھ تھے. اور الحمدللہ ہر جتنی بھی ہماری اچیومنٹس ہیں ان کے پیچھے میں کہتا ہوں کہ میرے دوستوں کا, جو میرے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, میری جو کور باڈی ہے, اور جو میرے والدین ہیں ان کی دعاؤں کا اثر ہے, اور میں اس چیز کو میں کر پا رہا ہوں. اور انشاءاللہ یہ آگے بھی چلتا رہے گا. ہم لوگ میڈیکل فیسلٹیز پہ بھی کام کرتے ہیں, مائنورٹیز پہ بھی کام کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہمیں جو سب سے زیادہ چبھنے والی بات ہے جس پہ ہم نے مائنورٹیز پہ کام کرنا زیادہ شروع کر دیا تھا, وہ یہ تھی کہ ہم لوگ ایک دفعہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ہمیں ایک اپڈیٹ ملی تھی کہ کراچی میں ایک فیملی کے ایک سربراہ تھا, اس نے اپنے بچوں کو بھی زہر دے کے مار دیا, اپنی وائف کو بھی زہر دے کے مار دیا, اور خود بھی وہ زہر کھا کے مر گیا. کیونکہ اس کے پاس ان کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے, وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا, اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو اس دن پھر ہم لوگوں نے عہد کیا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے نزدیک, ٹھیک ہے ہمیں پورے ملک کی خبر نہیں ہو سکتی, لیکن ہمارے اپنے نزدیک جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے, ہماری نظر تک جہاں تک جاتے رہیں گے, انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس طرح کر کے پھر ہم نے آرفنیجز پہ بھی کام کیا. الحمدللہ ہمارے پاس اپنے آرفنیج بھی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس 25 بچیاں, جو بچیاں چھوٹی, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کی پڑھائی, ان کا کھانا پینا سب کچھ ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کچھ مائنورٹیز فیملیز ہیں جن کا راشن ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. میڈیکل کیمپس ہم لوگ لگا رہے ہیں, ان جگہوں پہ لگا رہے ہیں جہاں پہ میڈیکل فیسیلیٹیز نہیں ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ آگے بھی اس چیز کو سر انجام دیتے رہیں گے. اچھا, اس میں جو میڈیکل پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس میں آپ کو مطلب رسپانس کیسا مل رہا ہے, اور میڈیکل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحت پہ مزید اور کتنے کام کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ جو ابھی تک ہم نے میڈیکل کیمپس کیے ہیں, ہم نے ڈیفرنٹ ایریاز میں کیے ہیں, جیسے کے پی کے ریجن میں کیے ہیں, اے جے کے ریجن میں کیے ہیں, پنجاب میں, سندھ میں.
تو جب تک ہم لوگوں نے جہاں جہاں ہم نے کیمپس ابھی تک ارینج کیے ہیں لگائے ہیں ہمیں تو رسپانس بہت اچھا آیا ہے. اور وہ رسپانس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہفتے بعد ہمیں واپس کال کر کے کہتے ہیں کہ سر آپ واپس اس جگہ پہ آئیں اور کیمپ لگائیں. کیونکہ ہمارے پاس فیکلٹی اچھی ہے. فیکلٹی وہ ہے جن کو پیسوں سے یا میں کہتا ہوں کہ فیم سے یا کسی چیز سے غرض نہیں ہے. ان کو خدمت خلق سے غرض ہے کہ ہاں ہم لوگ اپنی ایفرٹ لگائیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ. ناظرین، گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر طلعت عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں وائس پریزیڈنٹ گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن ڈاکٹر طلعت عباسی. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا کہ میں 2 سال سے گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ہماری آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا ہیلتھ سے. شروع میں ہم ہیلتھ پہ کام کر رہے تھے جس میں جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں پاکستان پہ وہاں پہ ہم نے فری میڈیکل کیمپس لگائے اور فری میڈیکل کیمپس میں فری ادویات لوگوں کو فراہم کی. اور اس کے علاوہ جو ہے میڈیکل ایکوپمنٹ وغیرہ اور ایسے یہ سب فیسلٹیز ہم نے ان کو پرووائڈ کی. اس کے علاوہ اب جو ہم آگے بڑھتے گئے تو ہم نے فری میڈیکل کیمپس کے علاوہ پلانٹیشن کا پروجیکٹ، ان امپلائمنٹ کا پروجیکٹ اور اس کے علاوہ جو ہے آرفنس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس میں درِ یتیم کے نام سے ہمارا آرفنیج ہے جو کہ راولپنڈی PWD میں واقع ہے. وہاں پہ ہمارے پاس 25 آرفنس ہیں جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی اچھے کام کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی راہ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں. کچھ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور کچھ ایک آ جاتی ہیں ایک جو ہمارا سسٹم ہے اس کی وجہ سے. تو اس دوران آپ کو کوئی مسئلے مسائل کا کیا کوئی سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، تو لوگ اپنی رائے دیتے ہیں. تو اس میں ہر بندے کو حق ہے اپنی رائے دینے کا. تو بہت سارے اچھے رسپانس بھی ہیں. جب ہم نے شروع میں اس کو سٹارٹ کیا تو ہم جب میڈیکل کیمپس کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو، بلکہ ہمیں اسپانسر کیا لوگوں نے اس کے بعد کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، وہاں پر آ کے فری میڈیکل فیسلٹیز دیں لوگوں کو. اور مطلب راستے میں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا. کہ بہت سارے لوگ بیچ میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا راہ میں روڑے اٹکانا، جسے ہم وہ کام بھی ہوتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اس کو جو ہے ہم سیکھتے ہیں. بیسیکلی اگر کوئی ہمیں نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے تو ہم اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو نیکسٹ ٹائم کیسے امپروو کرنا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا سلیم، وائس چیئرمین ہیں گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کی. ان سے ہم بات کریں گے کہ تنظیم ان کی جو ہے وہ کب بنی، اس کے مقاصد کیا تھے اور کس حد تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہیں، اور ان کی تنظیم جو ہے وہ مزید کون کون سے جو پروجیکٹس ہیں ان میں کام جاری رکھیں گے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تو سب سے پہلے تھوڑا سا ایک تعارف کرا دیں اپنی تنظیم کا. سب سے پہلے تو السلام علیکم. بیسیکلی جو میری آرگنائزیشن ہے گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن، یہ میں نے اپنی والدہ کے نام پہ بنائی تھی. میری والدہ کا نام تھا کنیز فاطمہ. تو میں شروع سے چاہتی تھی کہ میرے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے میں کچھ ایسا کروں کہ جو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. پھر میں بہت ساری آرگنائزیشنز میں نے کام کیا ہے. پاکستان ریڈ کرسنٹ میں کام کیا ہے، میں نے UN میں کام کیا ہے، میں نے ڈفرینٹ ایریاز میں بہت ساری جگہوں پہ کام کیا ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اینڈ NGOs کے ساتھ بیسیکلی. پھر ایک وقت آیا کہ جس پہ میں نے سوچا کہ باقی جو تھوڑا سا میں کچھ چیزوں پہ ڈسہارٹ ہوئی اور پھر میں نے سوچا، میں نے کہا میں اپنی آرگنائزیشن بناؤں گی. اور الحمدللہ اللہ کا بہت کرم تھا کہ میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا کہ پھر میں نے اپنی ایک آرگنائزیشن جو ہے جو گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے بنائی. ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ ہم نے کام کیا ہے اور شروع سے جن چیزوں پہ ہم کر رہے ہیں وہ بیسیکلی سب سے پہلے ہیلتھ ہے، کیونکہ ہمارا شعبہ یہ ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز تو کہتے ہیں نا اللہ کے بعد وہ مسیحے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رتبہ دیا ہے تو ہم سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سب کو مدد کریں. ٹھیک ہے، ہیلتھ سروسز پہ بہت سارے لوگوں کو پھر میڈیسنس پرووائڈ کرنا جو نہیں خرید سکتے. پھر کچھ کینسر کیسز تھے ہمارے پیج پہ، اگر آپ لوگ جا کے دیکھنا چاہیں تو بہت سارے کینسر کیسز تھے جو ہم نے سولو کیے. پھر ہمارے پاس ایک ہائیڈروسفلس کا کیس تھا، آپ کو یاد شاید ہوگا، تقریباً 2 سال پہلے ایک کیس آیا تھا جو بڑا فیمس ہوا تھا. روڈ پہ وہ بچہ لے کے اپنا بیٹھے ہوئے تھے اور ویڈیو ہم تک پہنچی سم ہاؤ، کسی نے بھجوائی کہ یہ اس طرح مزدور ہے بیچارہ، کاوا بیچتا ہے وہ، اور اس کی جو بیوی ہے ان کا بچہ ہوا ہے تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے، اور اس میں ایک بیماری ہوتی ہے ہائیڈروسفلس جس میں دماغ میں پانی بھر جاتا ہے.
تو وہ بیمار تھی اور وہ آپریشن نہیں کروا سک رہے تھے اور ان کی بچی دن بدن اور برے حالات میں ہو رہی تھی. پھر وہ ہمارے تک کیس آیا, الحمدللہ اللہ کی رحمت تھی, اللہ کا کرم تھا ہمارے پہ, ہم نے وہ کیس سولو کیا. ابھی تک ہم پورے پاکستان میں, اگر ہم صرف میں 1 بائی 1 لے کے چلوں گی, ہیلتھ فیسلٹی پہ اگر بات کی جائے تو ہیلتھ فیسلٹی پہ ہم لوگ بہت کیمپس لگا. ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا اسپائنل انجری کا, تو وہ بیچارہ جو بچہ تھا وہ اخروٹ کے درخت سے نیچے گرا اور اس کی اسپائن کی انجری ہوئی. وہاں پہ پھر ان کے جو اخراجات تھے, آپریشن کے اخراجات, جو وہاں کے میڈیسن کے اخراجات تھے, وہ ہم نے کیا الحمدللہ اللہ کی مدد سے. اور ابھی جو ہے ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں. بیسیکلی ابھی ہمارے ایٹ دا مومنٹ ہمارے 4 پروجیکٹس ہیں جس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. میری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. میرا اپنا آرفنیج ہے جس کا نام ہے در یتیم, اور اس کے در یتیم پہ ہم لوگ جو ہے نا مل کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سارا ان کے جو اخراجات ہیں ان بچیوں کے, وہاں پہ 25 بچیاں ہیں جو زیادہ تر جو ہے وہ بیچاری آرفنس ہیں جن کا عالی موالی کوئی نہیں ہے, جسے کہتے ہیں لاوارث بچیاں ہیں. ان کو ہم نے وہاں پہ ان کے اسکولنگ, ان کا کھانا, ان کا پینا, وہاں پہ رہنا, ہر چیز ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم لوگ افورڈ کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس کم از کم 12 ایسی عورتیں ہیں جن کے خاوند فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا آپریشن ہوا تھا, اس کے بعد نہیں وہ ریکور کر سکے, کوئی کینسر سے, کچھ اس طرح. ان کے بچے اور ان کے جو اخراجات ہیں مہینے کے ہم لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں. پلانٹیشن پروجیکٹ کیا تھا, آپ کو پتہ ہے جیسے پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ سب مل کے جو ہے وہ لائک پلانٹیشن پروجیکٹ کریں. تو ہم نے وہی پروجیکٹ, پرائم منسٹر کا پروجیکٹ ہم آگے لے کے چلے اور ہم نے 34,000 الحمدللہ پودے لگائے پورے پاکستان میں, جس میں سب سے زیادہ پودے ہم نے سندھ ایریا میں ٹھٹا میں لگوائے, جہاں پہ لائک بہت زیادہ ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے بہت گرمی ہوتی ہے اور کیسا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ. اس کے بعد ہمارا جو ہے جو پروجیکٹ ہمارا ہے وہ ان امپلائمنٹ پہ چل رہا ہے ابھی, جس پہ ہم صحیح دن رات محنت کر رہے ہیں, اور صحیح جو ہے نا نہیں پتہ ہوتا نیند کا, نہیں پتہ ہوتا دن کا, نہیں پتہ ہوتا رات کا. ہم اس پہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور ان امپلائمنٹ جو پروجیکٹ ہے اس پہ بیسیکلی ابھی تک ہم نے 100 لوگ ہائر کر لیے ہیں, اور بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں فی الحال کے لیے کہ اچھا, مطلب کہ آپ 100 لوگوں کو روزگار فراہم کر چکے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ, ابھی ہم 100 لوگوں کو کر چکے ہیں, اور ابھی اور بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اور ہم لوگ اس چیز کو مینیج کر سکیں ہم کریں. ہم باہر سے کچھ کمپنیز ہیں امریکہ میں, کچھ ڈفرینٹ ایریاز میں, ٹھیک ہے, وہاں سے ہم لوگ ڈیل کر کے کمپنیز کے ساتھ کولیبریشن کر کے, اس میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم پاکستان میں جابس اپرچونیٹیز کو زیادہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جاب, آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اور باقی کافی سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی ریسنٹلی میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک رکشہ والا تھا, اس سے مجھے بڑا وہ نا ایسے لگا پڑھا لکھا تھا, اور اس طرح کر کے میں نے ان سے بات کیا, کیونکہ ہم سروس ایسے بھی کرتے رہتے ہیں کہ جہاں ضرورت مند ہوا اس سے بات کی جا کے, تو بندہ بڑا پریشان ہے, ایک بندے کی فیس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس لیول پہ وہ لائے کر رہا ہے. تو ہم نے اس سے جا کے بات کی, ہم نے کہا کہ آپ رکشے چلا رہے ہیں, آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں 15 گھنٹے کام کرتا ہوں دن کا. میں نے کہا آپ مہینے کا کتنا کما لیتے ہیں؟ اس نے کہا 12 سے 15 ہزار میں کما لیتا ہوں. تو وہ بات چیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہے. میں نے کہا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے, آپ مجھے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ماسٹرز ان میتھس ہوں. اور میں 2 منٹ کے لیے مجھے اتنا وہ صدمہ لگا, میں نے کہا ماسٹرز ان میتھس ہے, اتنا ایجوکیٹڈ بندہ رکشہ چلا رہا ہے. تو اس کے بعد سے میں نے سوچا نہیں, پاکستان میں ان امپلائمنٹ ختم کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے جابس دینی ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو جابس ہیں وہ آن لائن جابس ہیں, گھر بیٹھے آپ, ہم کووڈ کو بھی اوبیسلی وہ بھی ہم نے نظر میں رکھنا ہے, تو ہم ورک پلیس کو کراؤڈڈ کرنے سے بہتر ہے ہم لوگ آن لائن اپرچونیٹی دے رہے ہیں, سو دیٹ کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے جہاں اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے کام کر سکیں اور مہینے کا کما سکیں. سو بیسیکلی یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. باقی میڈیکل کیمپس میں, پچھلے میڈیکل کیمپ میں آپ موجود تھے, آپ نے دیکھا کہ ہماری کتنی اسکلڈ فیکلٹی ہے الحمدللہ, اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارے بیسیکلی ابھی پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میڈیکل پروجیکٹس ہمارے چل ہی رہے ہیں. اور میں سب سے گزارش کروں گی جو ہماری ویڈیو دیکھیں گے
کہ آپ بھی اس جو ہے اس نیکی کے کام میں شمار ہوں, ٹھیک ہے, اور ہماری بھی مدد کریں, اور جو اگر کوئی ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ضرور ہو, کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ ضرور ہو, ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اور جو بھی کوئی اگر کوئی پرابلم میں ہے, کچھ بھی ہے, کسی کو کوئی ایشو ہے کسی قسم کا بھی, کوئی افورڈ نہیں کر سکتا دوائیاں میڈیسنز, کسی قسم کا بھی کوئی بھی پرابلمس اگر آپ کو آ رہے ہیں آپ کے شہر میں کسی بھی جگہ, تو آپ پلیز ہم سے رابطہ کریں اور ہم ضرور آپ کو رسپونڈ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے معاشرے میں ایک سسٹم ہے کہ پہلے بوڑھے اور بزرگ لوگ جو تھے وہ فلائی کام کرتے تھے. آپ سارے نوجوان ہیں, جب آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنائی ہے تو معاشرے کی طرف سے آپ کو کیا رزلٹ ملا ہے, اور خاص طور پر جو ڈونرز تھے, کیا ڈونرز نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا اور ڈونیٹ وغیرہ کیے ہیں آپ کو؟ جی بالکل, ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو ہم نے اپنا اعتبار بنایا, ٹھیک ہے, جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے لیے ہم نے بہت چیزیں ٹرانسپیرنٹ رکھی ہوئی ہیں. اگر ہمیں کوئی 1 روپیہ بھی ڈونیٹ کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اس بندے کو دی جائیں کہ آپ کے پیسے یہاں لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ آرفنیج ہے, آپ کے پیسے یہاں لگ رہے ہیں, یہ دوائیوں پہ لگ رہے ہیں, جو بھی واٹس ایور جس کے لیے بھی چیز ڈونیٹ ہوئی ہوتی ہے. تو بڑا اچھا رسپانس تھا. کچھ لوگوں نے اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا یہ بچے ہیں کیا کریں گے, یہ ہے وہ ہے, اتنی آرگنائزیشنز ہیں, مگر پھر وہی ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. بے روزگاری چونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو کیا ہم نوجوانوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے لیے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, اور رابطے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پروسیجر بتا دیتی ہوں. ہمارے پیج پہ جائیں اور وہاں پہ اسپیسیفک جو نمبر ہے ہمارے آفس کا اس پہ رابطہ کریں, اس پہ آپ اپنی سی ویز بھیج سکتے ہیں, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کو انٹرویوز کے لیے بلائیں گے. ایک پورا پروسیجر ہے, اس سے گزرنا پڑے گا, اور یہ سارا ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ لوگوں کو جو بھی آنا چاہتا ہے وہ ضرور آئے, اور جتنے ہمارے سے ہیلپ ہو سکے ہم ضرور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ساری میڈیکل کیمپس اور اس کے علاوہ ٹھٹھا میں آپ کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کے اور بھی کوئی پروجیکٹس وغیرہ ہیں جس پہ آپ نے کام کیا ہو, یا کوئی فلائی کام ایسا؟ جی بالکل, ہم لوگوں نے آپ ہمارے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے لوگوں کے گھر بھی بنوائے. ہمیں اپلیکیشن آئی تھی, مسیاڑی ایک گاؤں ہے مری کے قریب, تو وہاں سے ہمیں اپلیکیشن آئی. پھر پلندری سے ایک اپلیکیشن آئی کہ ان کا گھر, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, تو وہاں پہ لوگوں کے لینڈ سلائڈ سے گھر جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. تو پھر ماشاء اللہ سے ہم لوگوں نے وہاں پہ ان کو گھر بھی بنوا کے دیے, شیلٹر ہومز جو ہیں, تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار. 10,000 اس کی پے تھی, تو اس چیز میں وہ اپنے گھر کو چلاتا یا گھر بناتا یا رینٹ دیتا یا واٹس ایور جو بھی ہے. تو پھر ہم لوگوں نے اس کو ماشاء اللہ سے ہم نے وہ بنوا کے دیا, ٹھیک ہے. پلندری میں بھی اسی طرح کا ہمارے پاس ایک کیس تھا, وہ بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ کیا اس کو. تو ہم ایسے بھی چیزیں کرتے ہیں, جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہو, جہاں پہ بھی لوگوں کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو, تو ہم اللہ کے وسیلے سے ضرور جاتے ہیں اور وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ شروع میں ہی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ ساری تنظیم جو ہے یہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. حافظ دین احمد جو ہیں وہ گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معاشرے کی طرف سے جتنا ہمارے اوپر پریشرائز کیا گیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہماری طرف راغب ہوئے ہیں, ان کے جو ہم نے مسائل سنے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو ان امپلائمنٹ کی طرف بہت سارے مسائل ہیں ان کو, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پر جو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں پاکستان کے اندر تھوڑا سا ان کے اوپر کام نہیں کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس وجہ سے ہم نے جو ہمارے ایریاز تھے, مطلب کہ رورل ایریاز جہاں پر جو فیسلٹیز نہیں دی گئی, وہاں پر ہم نے جو ہے میڈیکل کیمپس لگا کر ان مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جنید اکثیر موجود ہیں جو اس طرح فاؤنڈیشن کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, سیکرٹری انفارمیشن ہے. تھوڑا سا مختصر سا اپنی تنظیم کے حوالے سے بتائیں, فاؤنڈیشن کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس این جی او میں 2 سال سے کام کر رہا ہوں ایز انفارمیشن سیکرٹری. تو اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ عہدہ بخشا جس میں مطلب ہم نیک کام کر سکیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے, مطلب ہم سروے وغیرہ کرتے ہیں. میرے پاس ٹیم ہے ایک, ہماری این جی او کی مطلب والنٹیئر ٹیم ہے, اس میں ہم مختلف جگہوں کا سروے کرتے ہیں. اس میں پھر ہم مطلب پتہ کرتے ہیں کہ کس چیز کی بیماری کس جگہ کتنی زیادہ ریشو ہے. اس حوالے سے ہم وہ ریشو آگے پھر اپنی کور ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس حوالے سے ہم اس طرح کے ڈاکٹر